ابھی تمہاری امی سے بات ہوئی۔ اس کے اعصاب اس بری طرح شل ہوئے کہ وہ اس بات پر حیرت کا اظہار بھی نہیں کر سکی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ عرشی کی منگنی ہے؟ میں بھی بھول گئی تھی، کل ابو نے یاد دلایا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ پھر کیا؟ جانے کا کیا سوچا؟ کچھ بھی نہیں۔ بہن کا فنکشن ہے، تمہاری موجودگی ضروری ہے، ورنہ سب کتنی باتیں بنائیں گے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ کچھ الفاظ ہی ادھر ادھر کر لو، وہ اس کی امی کے جملے دہرا رہی تھی۔ ایسی کوشش بھی کیوں کروں جب تم نے تب بھی سمجھ ہی جانا ہے۔ میرا ذرا بھی دل نہیں ہے، وہاں جا کر مجھے کتنی باتیں سننا پڑیں۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ وہ ماں سے کبھی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، مگر علیزہ واحد ہستی تھی جس سے وہ سب کہہ سکتی تھی اور کہتی بھی تھی۔ تم چاہو تو سب کی زبانیں بند کر سکتی ہو، اتنی اور معصوم اور بھولی نہیں ہو۔ ہاں، تاکہ سب ابو کی تربیت اور جھوٹ پہ انگلی اٹھائیں۔ تم سب کی انگلیاں توڑ بھی سکتی ہو۔ اسے اس کی مخفی تخریبی صلاحیتوں پہ بڑا بھروسہ تھا۔ میری بیوقوف سہیلی، یہ سب کرنا ہوتا تو یہاں تمہاری خادمہ کیوں بنتی؟ کون سی خدمتیں کر رہی ہو میری؟ ٹیکنیکلی تمہاری ملازم تو ہوں۔ ٹیکنیکلی تم مونس کی ملازم ہو۔ یہ سب چھوڑو، کیسے اور کب جاؤ گی یہ بتاؤ۔ لیزا، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ اپنے ابو کی خاطر جاؤ، رگ رگ سے واقف رازداں کے نقصان بھی بہت ہیں۔ وہ دم پر پیر رکھتا ہے یا نفس پر؟ ایک تو موسم ایسا خراب ہے، پھر ابھی کنفرم ٹکٹ بھی نہیں ملے گی۔ ٹکٹ تو شاید مل بھی جائے، لیکن اگر کوئی برج ٹوٹ گیا ہے تو اس روٹ کی ٹرینیں بند ہیں، اور بس سے جانے کا سوال ہی نہیں۔ ایک بار کا تجربہ عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ 30 کی ہو، ابھی 50 کی نہیں، جو بس سے سفر نہیں کر سکتی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ نہیں، 8-10 گھنٹے لگتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی، اور راستوں کا حال تو پوچھو ہی مت۔ 8-10 گھنٹے اتنے زیادہ بھی نہیں۔ انٹرسٹی اوپر کر لو۔ میرا مالک اتنی تنخواہ نہیں دیتا۔ دوسرے ابو تنہا اتنا لمبا سفر ٹیکسی سے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رکھو فون، تم بس بہانے ہی بناؤ گی۔ میں دیکھتی ہوں، شاید ٹرین شروع ہو گئی ہو، یا جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک جاؤ، آگے بس سے جانا۔ میں ابو سے بات، اور یہاں بات کاٹ دی اس نے۔ اللہ حافظ، اس نے فون کر دیا۔ وہ جانتی تھی علیزہ اسے عرشی کی منگنی میں شریک کروا کے ہی دم لے گی۔ اب یکسوئی ندارت تھی۔ اپنا کام نپٹا کر اس نے معمول کے مطابق دوپہر کے کھانے سے قبل کچن اور ہاؤس کیپنگ سٹاف کی خبرگیری کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر میں ہی کھانے کے کمرے میں ظہرانا شروع ہونا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے باہر کھلی فضا میں چلی آئی۔ اسے اطمینان تھا کہ اس وقت سب کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے اور ادھر کوئی نہیں ہوگا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ جس دن اس نے خالہ کو کہتے سنا تھا کہ وہ جہاں شیراز کے رشتے کی بات کرتی ہیں، طلاق شدہ بہن کی بات درمیان میں آج اس نے گھر چھوڑنے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ لڑکی والا یا تو اعتراض ہوتا تھا کہ طلاق شدہ بڑی نند کبھی بھابھی بھائی کو سکون سے نہیں رہنے دے گی، یا فرمائش کے پہلے اس نند کا نکاح کہیں کروا دیا جائے۔ پھر جب خالہ نے اس کے لیے تواتر سے رشتے دیکھنے شروع کیے اور لے کے آنے لگی، اور کسی طرح تھما سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا دیکھا، تو اس نے بلا سوچے سمجھے اعلان کر دیا کہ وہ ملازمت کے لیے گھر سے دور جا رہی ہے۔ وہ کامرس گریجویٹ تھی۔ طلاق کے بعد خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ دن اس نے اپنے شہر کے نجی اسکول میں بچوں کو پڑھایا تھا۔ پھر وہ چھوڑ کے گھر میں ٹیوشن لینا شروع کی۔ کچھ دن بعد وہ بند کر کے کئی کمپیوٹر کورسز کیے، پھر ایک اور جگہ اکاؤنٹنگ کا کام کیا۔ کچھ وقت بعد اس سے بھی اکتا گئی تو آن لائن ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا کورس کر لیا۔ جب ابو نے نوکری کی بابت پوچھا تو اس نے کہہ دیا۔ اسی کورس کی بنیاد پہ اس نے کئی جگہ درخواستیں بھیجی تھیں، جن میں کچھ نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ اس جھوٹ کے بعد اس نے بچپن کی اکلوتی امیر اور رازدار سہیلی علیزہ کو فون کھڑکایا کہ جلد میرے لیے نوکری ڈھونڈو، اور انہی دنوں علیزہ کے شوہر کو اپنے علی باغ کے ہالیڈے ریزورٹ کے لیے مینیجر کی ضرورت تھی۔ اس کی ایسی جگہ رہنے اور کام کرنے کی مخالفت سب کے ساتھ ساتھ ابو نے بھی کی، اور یہاں بھی علیزہ کام آئی۔ مظفر چاچا اپنی بیوی، بیٹے، بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی موجودگی
اور علیزہ کی یقین دہانیوں کے بعد وہ قریب ہی ہے کہ اس کی خبرگیری حفاظت کی ذمہ داری اسے ابو سے اجازت مل سکی تھی۔ اس کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا یا سمندر کنارے گھنٹوں ٹہلنے میں۔ جب اکتا جاتی تو علیزہ سے ملنے چلی جاتی تھی۔ اس دوران ہی وہ 4-5 بار ہی گھر گئی، جس میں شیراز کی شادی بھی شامل تھی، اور اس آزمائش کی وجہ سے ہی وہ عرشی کی منگنی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم سوئمنگ پول سے آگے نکل آئی تھی۔ بہت بڑے رقبے پہ چھوٹے چھوٹے سے 12 بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے کا بڑا کمرہ تھا، ایک کانفرنس ہال تھا، اس کے ساتھ ایک بڑا کھیل مختلف انڈور کھیلوں کے لیے مختص تھا۔ وہ جہاں پہنچ گئی تھی وہاں کی کچی زمین میں اس کی جوتے کی 2 انچ ہیل اب دھنس رہی تھی۔ مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کر کے وہیں پھولوں کے قطعے کے قریب رکھے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ یوں تو اسے بھرپور تنہائی میسر تھی، مگر جب اسے کچھ سوچنا ہوتا یا وہ الجھی ہوئی ہوتی تو مسلسل چلتے رہنا اس کی عادت تھی۔